میرے باپ کی موت اچانک ہوئی تھی۔ ایک رات وہ ایسے سوئے تھے کہ پھر صبح اٹھ نہ سکے تھے۔ جب ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا تھا تو ان میں کوئی بھی بیماری ظاہر نہ ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے میرے باپ کی موت کو قدرتی موت کا نام دیا تھا۔ لیکن میرا شک سیدھا میری سوتیلی ماں کی جانب گیا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہ تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ باپ کی تدفین کے دن ہی کافی لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا کہ اب جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی، لیکن میں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا تھا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں گھر میں تنہا تھا، اور باپ کے جانے کے بعد تو جیسے گھر میں میرا وجود اضافی ہو گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ کی موت کے دن ایسے رو رہی تھی جیسے انہیں اپنے شوہر کی موت کا بہت زیادہ غم ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے، لیکن میرے سوا کوئی بھی ان کی حقیقت سے واقف نہ تھا۔ میرا سوتیلا بھائی حمزہ ایسے کھڑا ہوا تھا جیسے اسے باپ کے مرنے کا کوئی بھی غم نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک اطمینان چھلک رہا تھا۔ باپ کی موت کے بعد جو سوتیلی ماں مجھے دکھاوے کے لیے بیٹا کہتی تھی، اس نے وہی کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور ان کا رویہ مجھ سے آہستہ آہستہ بدل گیا تھا۔ پہلے پہل ابا کی موجودگی میں وہ خود مجھے کھانے پینے کے لیے چیزیں اٹھا کر دیتی تھی، لیکن ابا کی وفات کے بعد تو کافی مرتبہ مجھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی پکا ہوا نہ ملا تھا، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن حیرت کی انتہا تو مجھے اس دن ہوئی تھی جب ابا کے 40ویں کے دن میں نے وکیل کو گھر پر دیکھا تھا۔ وکیل کو دیکھتے ہی میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ ابا کی جائیداد ایک گھر، 4 مکانوں اور 2 قلعہ زمین پر مشتمل تھی، جس میں میں برابر کا حقدار تھا۔ لیکن وکیل نے مجھے جو کچھ کہا تھا اسے سنتا ہی میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وکیل کے مطابق چونکہ میں پڑھا لکھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، اس لیے میرا چھوٹا بھائی حمزہ مجھ سے زیادہ جائیداد کا حقدار تھا۔ وکیل کی بات سنتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر کاغذات پر دستخط کر دیے تھے۔ گھر کا سب سے اچھا کمرہ اور جن دکانوں کی لوکیشن اچھی جگہ پر تھی وہ سب حمزہ کے حصے میں آیا تھا، اور مجھے ہر جگہ میں وہ حصہ دیا گیا تھا جو قیمتی نہ تھا، لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کبھی کبھار انسان کی خاموشی کو اس کی بزدلی سمجھ لیا جاتا ہے، اور میری خاموشی کو بھی میری سوتیلی ماں نے میری بزدلی سمجھ لیا تھا۔ ایک دن جب میں کام سے گھر واپس آیا تھا تو میری سوتیلی ماں کسی سے فون پر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہر چیز کا اصل وارث تو میرا بیٹا حمزہ ہے، وارث تو اس گھر میں صرف چند ہی دنوں کا مہمان ہے، میں تو اسے اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ ان کی بات میرے سینے میں تیر کی طرح پیوستہ ہوئی تھی، لیکن میرا پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا دوست نہ تھا جس سے میں اپنے دل کی بات شیئر کر پاتا۔ میری والدہ کی وفات اس وقت ہوئی تھی جب میری عمر صرف 10 برس تھی۔ میری والدہ بچپن سے ہی شوگر کی مریضہ تھی۔ ایک دن ان کی شوگر خطرناک حد تک گر پڑی تھی، اور اس شوگر نے ان کی جان لے کر ہی دم لیا تھا۔ میری والدہ کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن میرے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہ تھا۔ ابا نے اپنی تنہائی کے احساس سے صرف چند ہی دنوں کے اندر محلے کی ایک بیوہ عورت سے سادگی سے شادی کر لی تھی، اور اگلے ہی سال میرا سوتیلا بھائی حمزہ اس دنیا میں آ چکا تھا، جسے میں نے کبھی بھی سوتیلا نہ سمجھا تھا، لیکن جب اس نے مجھے سوتیلا سمجھ کر دوری اختیار کرنا شروع کر دی تھی تو میں نے بھی اس سے بات کرنا کم کر دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ شروع میں مجھ سے بہت اچھا تھا،
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کا رویہ مجھ سے بدلتا گیا تھا، لیکن ابا کو دکھانے کے لیے وہ پھر بھی مجھ سے نارمل سلوک کرتی تھی۔ لیکن ابا کی وفات کے بعد اس کا رویہ مجھ سے مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی حقیقت آہستہ آہستہ مجھ پر آشکار کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ مجھے سمجھانے والا اور میری بات سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اس لیے میں نے ان کی ہر بڑی اور چھوٹی بات پر خاموشی اختیار کرنا شروع کر دی تھی، لیکن مجھے خاموش دیکھ کر انہوں نے مزید بڑھنا شروع کر دیا۔ ابا کی زندگی میں ایک دن میں نے انہیں اپنی ایک دوست سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ جلد ہی اس بڈھے سے جان چھوٹ جائے گی اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گی۔ ہاں ہاں، میں نے تمہارے ہی کہنے پر وہ دوا دینا اس دن ہی شروع کر دی تھی، اور وہ دوا آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ میں نے اس بارے میں ابا کو بتانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہو پائی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا میری بات کو کبھی بھی سچ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ سوتیلی ماں پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ میری سوتیلی ماں اس قدر چالاک تھی کہ اس نے آتے ہی سارے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے ابا کو اس طرح اپنے ہاتھوں میں کیا تھا کہ ابا کو وہ جو بھی بات کہہ دیتی تھی اسے ابا سچ مان لیتا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میرا گھر آنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے مجبوراً گھر آنا پڑتا تھا۔ میں گھر آتے ہی چھت پر اپنا کھانا لے کر بیٹھ جاتا تھا اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک بلی گزری تھی، چونکہ وہ بھوکی تھی، اس لیے میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے کھانا کھلا دیا تھا۔ پھر روزانہ کی چھت پر میرا انتظار کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ میری پالتو بلی بن گئی تھی، جو میرے ہی کمرے میں سوتی تھی اور میرے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ اس بلی کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ گھر کو گندا نہیں کرتی تھی۔ اس بلی کی آنکھیں نیلی تھیں، جہاں گھر میں موجود سب مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، وہیں پر وہی بلی میری ساتھی بن جاتی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اس سے جب بھی باتیں کرتا تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ میری باتوں کو اچھی طرح سنتی اور سمجھتی ہو۔ ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں میرا انتظار کرتے ہوئے جاگ رہی تھی اور وہ صحن میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ انہیں میرا بے صبری سے انتظار کرتے ہوئے دیکھ کر جھٹکا لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے انہیں کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا گلاس مجھے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا یہ پی لو، پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہو۔ میں ان کی بات سن کر چونکا تو ضرور تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان سے وہ گلاس خاموشی سے لے لیا تھا اور میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، لیکن مجھے اس گلاس میں سے ایک عجیب قسم کی بو آ رہی تھی۔ جو ہی میں کمرے میں گیا تھا تو میرے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس دیکھ کر میری بلی میری جانب بھاگتے ہوئے آئی تھی، کیونکہ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ میرے سوا گھر میں کوئی بھی اسے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے جب بھی شام کو میں گھر واپس لوٹتا تھا وہ بے چینی سے میرا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اسے بھوک سے بار بار دم ہلاتے ہوئے دیکھ کر میں نے وہ دودھ کا گلاس اس کے برتن میں ڈال کر اس کے پینے کے لیے رکھا تھا، جسے اس نے اسی وقت پینا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت تو اسے کچھ بھی نہ ہوا تھا، لیکن آدھی رات کو اس نے ایک عجیب قسم کی آواز نکالی تھی، جسے سنتے ہی میں تڑپ کر اٹھا تھا اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہی تو تھی جو میرے گھر میں میری ساتھی تھی، اور ایک جانور ہونے کے باوجود وہ مجھ سے وفادار تھی۔ کبھی کبھار جانور انسان سے بھی زیادہ ہمارے وفادار ہوتے ہیں۔
جب میں نے اسے تڑپ کر اٹھایا تھا تو اس وقت اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں اور اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور اس کے منہ میں سے جھاگ بھی نکل رہی تھی۔ اس کی خراب حالت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے اور میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا ہوا تمہیں، لیکن اس نے میری باتوں کا کوئی بھی جواب نہ دیا تھا اور میاؤں میاؤں کرتی وہ اچانک سے خاموش ہو چکی تھی۔ کیونکہ اس وقت آدھی رات تھی، اس لیے میں نے اسے صبح اٹھتے ہی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب میری نظر اس پر پڑی تھی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی۔ میں نے اسے ہلانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن وہ نہ ہلی تھی، کیونکہ وہ اس دودھ میں ملی ہوئی زہر کی وجہ سے مر چکی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے مارنے کے لیے اس دودھ میں اس زہر ملایا ہوا تھا تاکہ ساری کی ساری جائیداد کا مالک اس کا اپنا بیٹا بن جائے۔ اس لیے اس نے مجھے زہر دے کر مجھے خاموشی سے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو پائی تھی، کیونکہ میں نے وہ دودھ بلی کو پلا دیا تھا۔ اگر میں وہ دودھ بلی کی بجائے خود پی لیتا تو میں اس رات کے بعد پھر کبھی زندہ نہ رہتا۔ میں نے اپنے شک پر یقین دہانی کرنے کے لیے اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس دودھ میں کیا ملایا تھا، لیکن انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں ملایا تھا، لیکن ان کی آنکھوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نے بغیر کسی کو بتائے اکیلے ہی بلی کو ایک سنسان جگہ پر کھڑا کر کے دفن کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب بالکل بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ جس نے مجھے ایک مرتبہ مارنے کی کوشش کی ہے وہ مجھے دوبارہ بھی تو مارنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ آج بلی مری تھی اور اگر میں خاموش رہتا تو کل بلی کی جگہ پر میری باری ہونی تھی۔ میں نے بلی کو دفن کرنے سے پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا اور میں نے سوتیلی ماں کا پردہ فاش کرنے کے لیے پولیس کو بھی اطلاع دی تھی، لیکن جب سوتیلی ماں کو پولیس کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا تھا، لیکن اس نے اگلے لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے، ایک بلی ہی تو مری ہے، لیکن یہ تو بلی کی وجہ سے مجھے بدنام کروانے پر تلا ہوا ہے۔ سوتیلی ماں کو چیختے چلاتے سن کر حمزہ بھی میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے پوری بات سننے کے بعد میری طرف ایسے دیکھا تھا جیسے میں ہی اس کا اصل مجرم ہوں۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی، حد ہو گئی ہے، امی نے آپ کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور امی نے مجھ میں اور آپ میں کبھی بھی کسی بھی قسم کا فرق نہیں رکھا اور آپ ان پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد اسے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا اور میں شدت سے پولیس والوں کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد پولیس کے سائرن کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ ان کے سائرن کی آواز سنتے ہی میں دروازے کی جانب لپکا تھا، لیکن سوتیلی ماں نے مجھے دروازے کی جانب جاتے ہوئے دیکھتے ہی اپنا دوپٹہ درست کیا تھا اور اپنی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو لاتے ہوئے صحن میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ جب پولیس والے مجھ سے ملے تھے تو میں نے انہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تھا۔ دوا اہلکار گھر کے اندر آئے تھے۔ امی نے روتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ یہ بچہ اپنے باپ کے مرنے کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ امی کی بات سنتے ہی اہلکار نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا
اور انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے میں صدمے میں ہوں۔ ان کو اپنی باتوں کا یقین دلانے کے لیے میں نے کچن کا رخ کیا تھا اور میں دودھ کا جگ لے آیا تھا جس میں امی نے میرے لیے زہر ملائی تھی، اور اس جگ میں ابھی دودھ باقی تھا۔ اس جگ کو دیکھتے ہی امی نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی کہ یہ تو بالکل عام دودھ ہے، اسے تو میں نے ابھی پیا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر فوراً ہی کہا تھا کہ اگر ایسا ہے تو آپ یہ دودھ دوبارہ پی لو۔ میری بات سنتے ہی میری سوتیلی ماں کے چہرے کا رنگ بالکل ہی زرد ہو گیا تھا، جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ امی کے چہرے کے رنگ کو دیکھ کر ایک پولیس اہلکار میری جانب بڑھا تھا اور اس نے وہ جگ مجھ سے ضبط کر لیا تھا، اور انہوں نے مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دکھانے کا کہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں سے اٹھا کر وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پولیس والوں کو دے دی تھی، جسے دیکھتے ہی پولیس والوں نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اسے سنتے ہی مجھے ایک روز زور سے دھچکا لگا تھا، کیونکہ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر لکھا ہوا تھا کہ بلی کی موت کسی زہر کی وجہ سے نہیں بلکہ اچانک دل بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کسی نے رپورٹ کو تبدیل کر دیا ہے، اور میرا شک سیدھا بی حمزہ کی جانب گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور مجھے آنکھوں ہی آنکھوں سے جتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ میری آنکھوں میں سے اس وقت آنسو نکل آئے تھے، اور میں نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات میں کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جانوروں میں بھی دل بند ہو جاتے ہیں؟ میری بات سن کر سوتیلی ماں نے بھی رو کر پولیس والوں سے کہا تھا کہ اس نے خود ہی بلی کو مارا ہے اور پھر یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ ان کی بات سنتے ہی پولیس اہلکار نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم بلی کے ساتھ کمرے میں اکیلے تھے، اور کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے اس بلی کو دودھ ڈالا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دیکھ کر پولیس والوں نے سوتیلی ماں کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا تھا کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ اس دودھ میں زہر کسی اور نے ملائی ہو؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی اس دودھ میں زہر ملائی ہو اور اس کا الزام تم اپنی والدہ پر لگا رہے ہو۔ ان کی بات سن کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ میری بلی تھی، میں اسے کیوں زہر دے کر مارنے کی کوشش کروں گا؟ لیکن پولیس اہلکار نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہر قاتل یہی کہتا ہے۔ ان کی بات سن کر سوتیلی ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ پولیس اہلکار مجھے ہتکڑیاں لگا رہے ہیں، اس نے جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا تھا اور چلا چلا کر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ محلے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں سے جھانک کر دیکھ رہی تھیں، اور مرد ہمارے گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی مجھے گرفتار ہوتے دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر پولیس اہلکار نے کہا تھا کہ پریشان مت ہو، بس رسمی کارروائی ہے، چند دنوں کے بعد تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن جب پولیس والے مجھے لے کر جا رہے تھے تو میری سوتیلی ماں بھاگتے ہوئے آئی تھی، اور اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تم مجھے گرفتار کروا لو گے؟ یہ جو پولیس اہلکار تمہیں گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، یہ در حقیقت میرا بھانجا ہے اور میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ سوتیلی ماں کی بات سن کر ہی میں جان گیا تھا کہ میں سوتیلی ماں کو گرفتار کروانے کے چکروں میں خود ہی پھنس چکا ہوں۔
شام کو تمام ٹی وی چینلز پر یہی خبر چل رہی تھی کہ جائیداد کے تنازع پر ستیلے بیٹے نے جانور کو مار دیا، اور میری تصویر ملزم کے طور پر دکھائی جا رہی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں تو سچ بول کر ستیلی ماں کو گرفتار کروا لوں گا، لیکن سب کچھ میری سوچ کے بالکل ہی الٹ ہوا تھا، اور میرے پاس سر پکڑ کر بیٹھنے کے کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ انسان سچ بول کر بھی پھنس سکتا ہے، یہ مجھے اس دن معلوم ہوا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر انہوں نے مجھ سے کچھ دیر تفتیش کی تھی، اور پھر انہوں نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگا کر مجھے جیل کے اندر بند کر دیا تھا۔ اس سے پہلے میں کبھی بھی پولیس اسٹیشن نہ گیا تھا، اور نہ ہی میں کبھی سلاخوں کے پیچھے بند ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جیل مجرموں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ جیل بے گناہ لوگوں کے صبر کا امتحان بھی ہے۔ میرے سامنے کی جیل میں جو شخص موجود تھا وہ چور تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا، اور اس سے جب میں نے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ مجھے چوری کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے چوری نہ کی تھی بلکہ میرے دوست نے کی تھی، لیکن اس نے چوری کا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ چونکہ میں غریب تھا، اس وجہ سے میں خود کو بچانے کے لیے پیسے وکیلوں کو نہ دے پایا تھا، اور اسی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ وہ بھی میری ہی طرح بے گناہ موجود تھا۔ وہاں پر بند تمام لوگوں کے جرم الگ الگ ہی تھے، ہر انسان اپنی ایک الگ کہانی رکھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد مجھے کھانا دیا گیا تھا۔ وہ کھانا ایسا تھا جو میں نے پہلے کبھی بھی نہ کھایا تھا۔ میں نے 2 نوالے لینے کے بعد اس کھانے کو ایک جانب رکھ دیا تھا، اور میں نے خاموشی سے جیل کی دیواروں کو گھورنا شروع کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ میرا ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر میں نے ستیلی ماں کو گرفتار کروانے کی کوشش نہ کی ہوتی تو میں یہاں پر کبھی بھی موجود نہ ہوتا۔ جیل میں مجھے جسمانی اذیت بالکل بھی نہیں دی گئی تھی، لیکن میں اپنی سوچوں کی وجہ سے خود کو ذہنی اذیت دینے سے نہ بچا پایا تھا۔ جیل میں کچھ دن گزار کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے میں نے یہاں پر صدیاں گزار لی ہوں۔ مجھے ایک جگہ پر دن رات بیٹھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وقت ایک جگہ پر رک سا گیا ہو، لیکن وقت نہ رکا تھا، بلکہ دنیا کا نظام میرے باوجود بھی ویسے ہی چل رہا تھا۔ جیل میں کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آیا تھا، یہاں تک کہ رشتہ داروں میں سے بھی کوئی نہ آیا۔ میں جب بھی سونے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے میری بیلی کا چہرہ آتا تھا۔ ایک بوڑھا قیدی جو میرے ساتھ ہی بند تھا، وہ مجھے پہلے ہی دن سے دیکھ رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص کی داڑھی سفید اور چہرہ جھریاں زدہ تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے پر ایک الگ قسم کا سکون تھا، جیسے اسے کسی بھی چیز کی کوئی بھی ٹینشن نہ ہو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے مجھ سے بات کا آغاز کرتے ہوئے خود ہی کہا تھا کہ تم یہاں پہلے کبھی بھی نہیں آئے نا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کی بات سن کر ہنسنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ہنسنے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ اس بوڑھے شخص کو سب بابا بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس بوڑھے شخص نے بتایا تھا کہ میری فائل میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن در حقیقت میں نے گواہی نہ دی تھی۔ یہاں پر صرف اور صرف پیسوں والوں کی چلتی ہے۔ جب مجھے اس بوڑھے بابا نے اپنی کہانی سنائی تھی تو میں چونک اٹھا تھا، کیونکہ اس کی کہانی میں بھی رپورٹس کو بدلا گیا تھا۔ اس بوڑھے شخص کی ہی کہانی سن کر مجھ میں حوصلہ آیا تھا کہ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہاروں گا، اور ہر چیز کا مقابلہ اچھی طرح سے کروں گا۔
میں نے جیل میں ہی رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی تھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دیتا ہے۔ ستیلی ماں کو مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر سکون نہ آیا تھا، اس لیے اس نے مزید سازشیں کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ایک دن بابا اخبار پڑھ رہا تھا، میری جب اچانک اخبار پر نظر پڑی تھی تو میں چونک اٹھا تھا، کیونکہ وہاں پر میری تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے جب تصویر کے ساتھ موجود سرخی پڑھی تو میری انگلیاں کانپ گئی تھیں، کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ذہنی مریض بیٹے کی کفالت کے لیے ماں کا عدالت سے رجوع۔ مجھے اخبار میں ذہنی مریض لکھا ہوا تھا، یہ سب میری ستیلی ماں کا کیا دھرا تھا۔ جب میں نے اس پوری خبر کو پڑھا تھا تو آخر پر لکھا ہوا تھا کہ ماں کا زمین اور جائیداد کو بچانے کے لیے عارضی تحویل کی درخواست۔ یہ پڑھتے ہی میں جان گیا تھا کہ میری سوتیلی ماں کیا چاہتی ہے۔ وہ در حقیقت مجھے پاگل بنا کر میرے حصے میں آنے والی بھی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن ایک اہلکار آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا نفسیاتی معائنہ کیا جائے گا، کیونکہ میری سوتیلی ماں مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے الگ جگہ پر لے جایا گیا تھا، جہاں پر ایک ڈاکٹر پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن وہ وہی ڈاکٹر تھا جو ابا کا علاج کرتا تھا۔ وہ بھی سوتیلی ماں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کی ہی مدد سے سوتیلی ماں نے میرے باپ کو مار دیا تھا، اور اب وہ مجھے بھی نفسیاتی مریض ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے جو کچھ بھی پوچھا تھا میں نے اس سب کا ٹھیک جواب دیا تھا، لیکن جاتے وقت اس نے ہاتھ میں موجود فائل پر جو کچھ بھی لکھا تھا وہ حقیقت کے بالکل ہی الٹ تھا۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا گریبان پکڑا تھا، لیکن اہلکاروں نے آگے بڑھ کر اسے میرے ہاتھوں سے آزاد کروایا تھا، اور انہوں نے اس ڈاکٹر کے جاتے ہی مجھے دوبارہ جیل میں بند کر دیا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہوتے ہی بے بسی سے میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس بوڑھے بابا نے مجھے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیج دے گا، لیکن مجھے پھر بھی تسلی نہ ہوئی تھی۔ بھری دنیا میں میرا کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو میرے پیچھے سر مارتا اور مجھے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا، اس لیے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ جیل میں ایک دن مجھے برسوں جیسا لگتا تھا۔ ایک دن میں جیل میں رو رہا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی معلوم نہ تھا کہ میری قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اس دن جیل میں ایک نیا قیدی آیا تھا جسے میرے سامنے والی سلاخوں میں بند کیا گیا تھا۔ اس آدمی کی آنکھیں قدرتی طور پر نیلی تھیں اور وہ درمیانی عمر کا شخص تھا۔ بوڑھے بابا نے پہلے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم کس جرم میں یہاں پر قید ہوئے ہو۔ اس شخص نے مجھے جواب نہ دیا تھا، لیکن اگلی صبح وہ بیٹھا رو رہا تھا۔ بوڑھے بابا نے اپنی جانب سے جب اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی تو اس نے اپنی حقیقت کھول کر رکھ دی تھی۔ وہاں سے ہی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا۔ اس رات جب سب سو گئے تھے تو میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ مجھے تمہاری تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، کیونکہ وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا، اس لیے میں نے اپنی بلی کے بارے میں سب کچھ اسے کھول کر بیان کر دیا تھا کہ کس طرح پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں زہر نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ میری بلی زہر کی ہی وجہ سے مری تھی، کیونکہ اس کے مرتے وقت اس کے منہ میں سے زہر نکلی ہوئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے میری بات سننے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تمہاری بلی کو پہلے کبھی کچھ دیا گیا تھا؟
تو میں نے فوراً ہی نام سر ہلایا تھا، لیکن در حقیقت میرے پیچھے میری سوتیلی ماں نے بلی کو مارنے کے لیے پہلے سے ہی اسے روٹی کے ساتھ ایک ایسی دوا دینا شروع کر دیا تھا جس سے آہستہ آہستہ دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہو کر آخر کار بند ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اس دوا کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے نا، تو اس وقت کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس وقت بھی زہر شو نہیں ہوا تھا۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرے کانوں میں شور مچ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے وہ سب کچھ بتایا تھا جو کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے مزید اس ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دوا ہر جگہ سے مل جاتی ہے؟ تو وہ مسکرا اٹھا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ وہ دوا اس قدر عام ہے کہ وہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے اور ہر شخص اسے خرید سکتا ہے۔ وہ دوا نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور انسانوں کو بھی اگر وہ دوا دی جائے تو ان کا دل بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو کر بند ہو جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے مزید بتایا تھا کہ اگر تم سمجھداری سے کام لوگے تو رپورٹ کو پھر سے بلی کو نکال کر پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے اور حقیقت سب کے سامنے لائی جا سکتی ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے ہمت دلاتے ہوئے مزید کہا تھا کہ میں بھی تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، لیکن تمہیں اپنی مدد آپ کے تحت پہلا قدم خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا میں نے سمجھ لیا تھا، لیکن پھر بھی میں خود کو جیل کی سلاخوں سے چھڑوانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں یوں ہی خاموش اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہا تو میری سوتیلی ماں میری ہر چیز پر قبضہ کر لے گی اور پھر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر کبھی بھی مجھے جیل کی سلاخوں سے آزاد نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے میں نے پہل ایک نیا وکیل بوڑھے بابا کے کہنے پر ہائر کیا تھا۔ وہ وکیل 50 سالہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ جب میں نے اپنا کیس اس کے سامنے بیان کیا تھا تو وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس وکیل نے سب سے پہلے مجھ سے میرے بابا کی فائل مانگی تھی، جسے میں نے اپنی الماری میں خفیہ طور پر محفوظ کر رکھا تھا کہ کبھی بھی کام آ سکتی ہے۔ میں نے ایک پولیس اہلکار کی مدد سے اپنے ایک شاگرد کو اپنی چابی دیکھ کر گھر جا کر وہ فائل لانے کے لیے کہا تھا، تو اس نے اگلے ہی دن لا کر وکیل صاحب کو دے دی تھی۔ اس فائل میں والد صاحب کے متعلق ہر معلومات اور ان کے استعمال میں رہنے والی تمام ادویات کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ جب اس وکیل نے فائل پڑھی تو آخری پیج پڑھتے ہی اس نے چونک کر کہا تھا کہ آخری چند مہینوں میں دوا کیوں بدلی گئی تھی؟ تو میں نے اسے بتایا تھا کہ سوتیلی ماں نے دوا یہ کہہ کر تبدیل کروائی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن دوا کی تبدیلی کسی ڈاکٹر نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ابا کو نقصان پہنچانے کے لیے تبدیل کروائی تھی۔ میں نے اپنے پاس موجود سارے ثبوت اس وکیل کو دے دیے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن آن پہنچا تھا جب عدالت میں پیش ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ جب مجھے ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں لایا گیا تھا تو اس وقت ڈاکٹر کے سوا ہر کوئی کمرہ عدالت میں موجود تھا جس نے ابا کا علاج کیا تھا۔ عدالت نے اسے بھی پیش ہونے کا حکم دیا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ ہانپتا ہوا کمرہ عدالت میں داخل ہوا تھا۔ اسے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کی کمرہ عدالت میں موجودگی بہت زیادہ ضروری تھی، لیکن اسے آتے دیکھ کر بھی حمزہ اور میری سوتیلی ماں ویسے ہی مسکراتے رہے تھے
جیسے وہ پہلے موجود تھے، کیونکہ وہ اپنی جانب سے پوری کوشش کر کے آئے تھے اور ان کا وکیل بھی مہنگا اور سمجھدار تھا۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی کہ آخر کار جیت صرف اور صرف سچ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جو سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، میرا ساتھ دے گا، چاہے میرا مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب وہ ڈاکٹر کمرہ عدالت میں داخل ہوا تھا تو اس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی تھی تو وہ بالکل ہی پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ پر اعتمادی دکھائی دیا تھا۔ میرے وکیل نے مقدمے کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم نے سب ادویات بالکل صحیح استعمال کرنے کے لیے مریض کو دی تھیں؟ وہ بغیر گھبرائے بولا تھا کہ ہاں، میں نے اسے کبھی بھی کوئی غیر ضروری ادویات نہیں دی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی اسے دیا تھا اس فائل میں موجود ہے۔ اس نے وہ فائل جج صاحب کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ جب جج صاحب نے اس فائل کا جائزہ لیا تھا تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے اس ڈاکٹر کا جھوٹ ثابت ہوتا۔ جج صاحب نے جب دونوں فائلوں کا جائزہ لیا تھا تو دونوں فائلیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دونوں فائلیں ایک ڈاکٹر کی ہی ہونا۔ جب جج صاحب کی نظر اچانک اس فائل میں موجود پرچی پر پڑی تھی تو وہ چونک اٹھے تھے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک پرچی پر بھول کر آج کی تاریخ لکھ ڈالی تھی۔ انسان اپنی جانب سے سچ کو چھپانے کی جتنی بھی کوشش کرے لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی خود کو بچانے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ جج صاحب نے تاریخ دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کر لی تھی تاکہ ایک مرتبہ سب چیزوں کا اچھی طرح سے جائزہ لے سکے۔ میرے وکیل صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے وہ پرچی جج صاحب کے سامنے رکھی تھی جس میں دل کو کمزور کرنے والی دوا کا ذکر کیا گیا تھا۔ جب جج صاحب نے وہ پرچی اس ڈاکٹر صاحب کو دکھائی تھی اس نے مکرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو میری دی گئی پرچی ہی نہیں ہے، لیکن اس پرچی پر اس کے دستخط ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بھی مکر نہ پایا تھا، اس لیے اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے زرد ہو گیا تھا اور اس نے گھبرانا شروع کر دیا تھا۔ اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر میری سوتیلی ماں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے کچھ نہ کہا تو بازی میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اس لیے اس نے جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا تھا، اپنے چہرے پر مظلومیت کو طاری کرتے ہوئے اور اپنی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو لاتے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو کبھی بھی اس میں اور اپنے بچے میں فرق نہ رکھا تھا، لیکن یہ خود ہی شروع سے مجھے اپنا دشمن سمجھتا تھا، اور انہوں نے کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے بلی کو خود ہی زہر دیا تھا تاکہ میں اپنی سوتیلی ماں پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے پھنسواؤں اور اس کے بیٹے کے حصے میں آنے والی تمام جائیداد پر قبضہ کر لوں، اور جو میں نے اسے اس دن دودھ پینے کے لیے دیا تھا وہ بالکل ہی عام دودھ تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ملا ہوا تھا۔ اس نے خود ہی دوا اس دودھ میں ملا کر بلی کو دی تھی اور اس نے خود ہی بلی کی جان لے کر اس کے مرنے کا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے ابھی خاموشی اختیار نہ کی تھی کہ میرے وکیل صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا تھا کہ اگر اس دن آپ نے دودھ میں کچھ بھی نہیں ملایا تھا تو آپ نے جگ میں موجود دودھ پینے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ اگر اس دودھ میں
کچھ بھی نہیں ملا ہوا تھا تو اس دودھ کو پینے سے تم نے انکار کیوں کر دیا تھا؟ میرے وکیل صاحب کی بات سن کر میری سوتیلی ماں نے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے جس قدر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کا جھوٹ سب کے سامنے آ چکا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ اس لیے اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔ جب میں نے حمزہ کی جانب دیکھا تھا تو وہ میری جانب نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ مجھے اس کی جانب نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ان دونوں ماں اور بیٹے نے مل کر میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی جس کی مجھے ان سے کوئی بھی امید نہ تھی۔ جج صاحب نے سارے معاملے کی آگاہی کے بعد اپنا فیصلہ سنانے کے لیے سب کو خاموش ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن سب کے سامنے خاموش ہونے کے بعد جج صاحب نے میری سوتیلی ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ سے آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ جج صاحب کی بات سن کر میری سوتیلی ماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور اس نے روتے ہوئے خود ہی اعتراف کیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنے بچے کے لیے اور اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کیا تھا۔ میرے وکیل نے ان کے اعتراف کرنے کے باوجود دوبارہ ان سے پوچھا تھا کہ کیا اب آپ مانتی ہیں کہ دودھ میں زہر آپ نے ملایا تھا؟ وکیل صاحب کی بات سنتے ہی میری سوتیلی ماں نے شرمندگی کے مارے اپنے سر کو نیچے جھکایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان میں سے ایک لفظ نہ نکالا تھا۔ جج صاحب نے ان کی خاموشی کو ہی ان کے جرم کا اعتراف سمجھا تھا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میری سوتیلی ماں نے خود ہی اعتراف کیا تھا کہ ہاں، میں نے تمہارے ابا کو مارنے کے لیے دوا دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس دنیا سے چلا جائے اور میری ان سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے خود ہی اپنے تمام جرموں کا اعتراف کیا تھا۔ اس لیے عدالت نے انہیں فیصلہ سناتے ہوئے 2 سال قید کی سزا دی تھی، اور ابا کو غلط ادویات دے کر مارنے کے جرم میں عدالت نے ان کی جائیداد ابا کے حصے میں ضبط کرتے ہوئے مجھے دے دیا تھا، اور جائیداد بھی عدالت نے مجھ میں اور حمزہ میں آدھی آدھی بانٹنے کے احکامات دیے تھے۔ جب عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا تھا تو میری سوتیلی ماں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جس سب کو پانے کے لیے میری سوتیلی ماں نے اس قدر اقدامات کیے تھے، عدالت نے وہ سبھی ان سے لے کر میرے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت کا فیصلہ سنتے ہی میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لیکن میری ماں وہیں پر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ لیکن جب حمزہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے تو انہیں ہوش آ گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑیاں اتار دی تھیں، اور انہوں نے وہی ہتھ کڑیاں میری سوتیلی ماں کو لگا دی تھیں۔ کیونکہ حمزہ ابھی چھوٹا تھا، اس لیے اس کی پرورش اور اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری عدالت نے مجھے دی تھی، جو میں باخوشی اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگرچہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن پھر بھی اس میں اور مجھ میں ایک ہی خون گردش کر رہا ہے۔ عدالت نے مجھے باعزت بری ہونے کا حکم دیا تھا، اور پولیس والوں کو بھی عدالت نے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے کہا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے بھی مجھ سے نظریں جھکا کر معافی مانگی تھی، اور میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے باعزت بری کیا جا رہا ہے۔ شروع کے تو چند دن حمزہ نے مجھ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی تھی،
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ مجھ سے تبدیل ہوتا گیا تھا۔ ایک دن جب میں شام کو گھر واپس آیا تھا تو مجھے پورے گھر میں حمزہ کہیں پر بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ اس گھر پر موجود نہ پا کر میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، لیکن جب میں اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر پہنچا تھا تو وہ چھت کے ایک کونے میں بیٹھا کانپ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ امی کے سمجھانے کی وجہ سے مجھے اپنا ستیلا بھائی سمجھتا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی بھی اپنا ستیلا بھائی نہ سمجھا تھا۔ جب میں نے اسے گلے سے لگایا تھا تو وہ پھوٹ کر رو پڑا تھا اور اس نے روتے ہوئے مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ میں تو پہلے ہی اس سب کو اپنی غلطیوں کو بھلا چکا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اسے معاف کر دیا تھا۔ میرے بھائی کا دل میری جانب سے صاف ہو چکا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بھی بات نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا، میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی تھی کہ حمزہ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور کبھی بھی اسے نہ لگے کہ میں نے اس میں اور خود میں کسی قسم کا فرق رکھا ہے۔ ایک دن جیل سے مجھے پیغام موصول ہوا تھا کہ میری ستیلی ماں کی ذہنی حالت سوچ سوچ کر بگڑ چکی ہے اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ عدالت نے انہیں پاگل خانے میں بھیج دیا تھا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہاں سے خبر موصول ہوئی تھی کہ میری ستیلی ماں نے خود کو خود ہی مار ڈالا ہے۔ جب مجھے ان کی موت کی خبر ملی تھی تو میں ان کی لاش کو گھر لے آیا تھا اور ان کا جنازہ گھر سے ہی اٹھایا گیا تھا۔